بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 کو سٹارٹ کیا تھا، ڈیٹا انفارمیشن اور ڈیٹا پروسیسنگ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا تھا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ڈیٹا اور انفارمیشن کا ڈفرینس آج ہم پڑھیں گے، اور ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں ان کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ڈیٹا ہم نے پڑھا تھا کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگر ہیں، انفارمیشن جو ہے وہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہوتی ہے۔ ڈیٹا کو جو ہے وہ ہم ان پٹ کے طور پہ کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں، اور انفارمیشن ہماری جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا جو ہے وہ بیسیکلی لارج والیوم کے اندر ہوتا ہے یا ہیوج والیوم کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان پروسیسڈ ہوتا ہے، جبکہ انفارمیشن پروسیسڈ اور آرگنائز ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ یا پھر امپاسبل ہوتا ہے ریپروڈیوس کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اٹ از ویری ہارڈ ٹو ریپروڈیوس دا ڈیٹا آف سینسز اف اٹ از لاسٹ، یعنی مردم شماری اگر کی گئی اور وہ ڈیٹا بائی مسٹیک لاسٹ ہو گیا تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ ایک ڈیٹا کیپچرنگ جو ہے وہ لمبا چوڑا کام ہوتا ہے۔ آپ اپنے ڈیٹا کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کریں اور وہی ڈیٹا ہو جو آپ کو چاہیے، اور جبکہ انفارمیشن کو ریپروڈیوس کرنا ایزیلی ہے۔ مینیجنگ آؤٹ پٹ ریزلٹ میں ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ انفارمیشن آؤٹ پٹ ہے تو آؤٹ پٹ کو جو ہے وہ ہم کاپی کر کے بیک اپ کر کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، ڈیٹا جو ہے وہ ریئرلی یوزڈ ہوتا ہے کبھی کبھار، جبکہ انفارمیشن جو ہے وہ فریکوینٹلی یوزڈ ہوتی ہے۔ ڈیٹا جو ہے وہ انفارمیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ اس ڈیٹا پہ جب ہم پروسیسنگ کریں گے تو وہ کسی بھی فارم میں کنورٹ ہو سکتا ہے، جبکہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نیکسٹ جو ہیں وہ کچھ کنسیپٹس ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس بک میں آگے چل کے ڈیٹا بیسز کو ڈسکس کرنا ہے آلموسٹ ہر چیپٹر کے اندر ہی۔ تو ہم پڑھیں گے کہ فیلڈ اور ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ فیلڈ اور ریکارڈ سمجھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ڈیٹا بیسز جب بنتی ہیں تو اس ڈیٹا بیس کو بنانے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ماڈل یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک گھر بنانا ہے تو گھر کے پہلے سے بنے بنائے ماڈل ہوتے ہیں نا، کہ گھر اس طرح کا ہوتا ہے۔ ہم گھر ہاسپٹل کے طرز پہ تو نہیں بناتے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے رہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیٹا بیس کو بنانے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ماڈل ہوتا ہے جو آلریڈی گیون ہے، ٹھیک ہے، ریسرچرز نے کام کر کے دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو ماڈل یوز ہوتا ہے ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے، اور اب اگین اینڈ اگین اس آج کے لیکچر میں ورڈ یوز کر رہی ہوں ڈیٹا بیس کا، تو ڈیٹا بیس بھی بتا دوں آپ کے پاس کیا ہے۔ لارج والیوم آف ڈیٹا کو سٹور کروانے کے لیے ڈیٹا بیسز یوز کی جاتی ہیں۔ شارٹ سی اگزامپل دوں گی، ہم سب لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان سے بلکہ انڈیا سے کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ آپ اس کی اگزامپل لے لیں، تو اس واٹس ایپ کے جتنے بھی یوزرز ہیں، تو جو واٹس ایپ کا سرور ہے، واٹس ایپ کی کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس کے اوپر سب یوزرز کا آل اوور دی ورلڈ ڈیٹا سٹور کروا رہا ہوگا۔ کلیئر؟ امید ہے آپ کو ڈیٹا بیس کی جو ہے وہ ایک پکچر کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو ڈیٹا بیسز ہی سارے کی ساری آج کل جو کمپیوٹنگ ہو رہی ہے، جو آن لائن ورک ہو رہا ہے، اس کی جو ہے وہ بیک بون ہے۔ ڈیٹا بیس کو بنانا ہے تو اس کے لیے کوئی ماڈل چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ماڈل ہوتا ہے جی ریلیشنل ماڈل۔ اسی چیپٹر میں ہم نے پڑھنا بھی ہے، اور ریلیشنل ماڈل میں جو ڈیٹا رکھا جاتا ہے وہ ٹیبل کی فارم میں رکھا جاتا ہے۔ تو آپ ٹیبل کو مائنڈ میں اگر لائیں، ٹھیک ہے، تو ٹیبل میں کالمز ہوتی ہیں، ٹیبل میں روز ہوتی ہیں۔ تو وہی چیز ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کہ وٹ از فیلڈ اینڈ وٹ از ریکارڈ۔ بیسیکلی ایک ٹیبل کے کالم کو ہم کہتے ہیں فیلڈ، اور ایک ٹیبل کی رو کو ہم کہتے ہیں ریکارڈ۔ تو فیلڈ کیا ہے؟ کمبینیشن آف ون اور مور کریکٹر، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ فیلڈ ہے۔ جیسے کہ ون اور مور کریکٹر سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ایک ٹیبل میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے نیم سٹور کروانے ہیں، تو ہم فیلڈ کا نیم کیا رکھیں گے جی؟ نیم۔ اس نیم والے کالم کے اندر ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے نیم آئیں گے، اور وہ نیم جو ہے وہ کمبینیشن آف کریکٹر سے مل کے بنے ہوں گے، صحیح ہے۔ اب یہ جو ہم نے فیلڈ بنائی ہیں، یہ اسمالسٹ یونٹ آف ڈیٹا ہے جسے ہم
एक्सेस करते हैं डेटाबेसेस के अंदर। जो हर फील्ड का नाम होता है वो यूनिक होता है। जो डाटा टाइप होती है वो बताती है कि किस टाइप का डाटा जो है वो फील्ड में आएगा। लेट्स से आपके टेबल का पहला कॉलम है वो नेम का, दूसरा कॉलम है एड्रेस का, तीसरा है रोल नंबर का। तो क्या नेम और रोल नंबर की कॉलम की टाइप सेम है? नहीं जी। एक में जो है वो अल्फ़ाबेट्स आएंगे और एक के अंदर जो है वो न्यूमेरिक डाटा जो है वो आएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से हर सब आपने क्या बातें याद रखनी है कि फील्ड क्या है, करेक्टर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है। फील्ड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज है। फील्ड आपके पास क्या है, हर फील्ड का यूनिक नेम होता है और हर फील्ड की कोई ना कोई जो है वो डाटा टाइप हमारे पास होती है। नीचे जो है वो एग्जांपल दी गई है कि अगर एक टेबल है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय कौन होता है, किसी जगह पे काम करने वाला, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करवानी है तो उसकी आईडी, उसका नेम, उसकी हायरिंग डेट, उसकी जॉब का क्या टाइटल है, उसका फ़ोन नंबर जो है, ये डिफरेंट फील्ड्स होंगी। अब वर्टिकली देखें तो फील्ड्स है और हॉरिजॉन्टली एरो के साथ क्या लिखा हुआ है जी, रिकॉर्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, अगर फील्ड समझ आ गया है तो रिकॉर्ड कोई मुश्किल नहीं है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, जब हम एक से ज़्यादा फील्ड्स में डाटा को एंटर कर देते हैं एक रो के अंदर, तो उस एक रो को जो है वो हम टप्पल या रिकॉर्ड जो है वो बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एम्प्लॉय के बारे में जितने भी फील्ड्स हैं अगर हम उनमें डाटा फिल कर दें, जैसे कि रोल नंबर 1 का अगर मैं डाटा एंटर कर दूं, ये उसका नेम है, ये उसकी क्लास है, ये फादर नेम है, तो वो एक जो हो रिकॉर्ड होगा उसे मैं क्या कहूँगी कि ये रिकॉर्ड है हमारे टेबल के अंदर। और हर रिकॉर्ड जो है वो यूनिक होता है, ये भी आपने याद रखनी है। तो जब आपके पास फील्ड्स बन गई, ठीक है, और जब आपके पास रिकॉर्ड आ गए तो इनसे मिलके बननी है जी फाइल। अब फाइल की डायग्राम को ज़रा देखें आप। फाइल के अंदर जो है वो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंट फील्ड हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड और फील्ड्स को हम क्या कहते हैं जी, फाइल। अब रिलेटेड का वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है? अगर मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है, तो मैं वहाँ पे किसी बस ट्रांसपोर्ट का जिक्र करूँगी? क्या मैं वहाँ पे किसी डॉक्टर का जिक्र करूँगी? नहीं जी, क्योंकि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और कॉलेज में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जी फाइल। फाइल जो है वो किसी भी स्टोरेज मीडिया के ऊपर सेव करके रखी जा सकती है, जैसे हार्ड डिस्क के ऊपर, जैसे कि USB के ऊपर। ठीक है, और एक फ़ाइल के अंदर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं। क्लियर? फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, सही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है कि फ़ाइल की डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती हैं। आगे चल के हमने फ़ाइल के बारे में 3 चीज़ें पढ़नी हैं। एक फ़ाइल के यूज़ क्या क्या हो रहा है, एक फ़ाइल फंक्शन क्या क्या कर रही है, और एक फ़ाइल जो है वो स्टोर किस तरह हो रही है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इन चीज़ों को आपने मिक्सअप नहीं करना। देखें, यूजेज क्या होती है किसी चीज़ का यूज़, कि हमने उसे कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे एक हैंड फ्री है, हमने उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ईयर्स के अंदर जो है वो इंसर्ट करके हैंड फ्री के अगर मैं एग्जांपल दूँ, हमने कैमरा है उसे कैसे यूज़ करना है। एक तो कैमरा चार्ज हो, यानी मोबाइल के कैमरे की अगर मैं एग्जांपल दूँ और वो कैमरा जो है वो करेक्टली वर्क करा, ये उसका यूजेज है। नेक्स्ट जो है वो बात हम करेंगे फंक्शंस के ऊपर, और थर्ड हम बात करेंगे कि फ़ाइल जो है वो कैसे स्टोर होकर रखी जाती है। तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद कर लेना है कि फ़ाइल 3 तरह की होती है, एक मास्टर फ़ाइल, एक ट्रांजैक्शन फ़ाइल, एक बैकअप फ़ाइल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपने जो है वो अपनी यूज़र इन्वायरमेंट में लेके या स्मॉल लेवल पे इस चीज़ को नहीं समझना। डेटाबेसेस आपके माइंड में हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने डेटाबेसेस किस लिए बनाई जाती हैं, लार्ज डाटा को स्टोर करने के लिए। तो जब किसी कंपनी का डाटा स्टोर करवाना है तो वहाँ पे कुछ एक फ़ाइल इस तरह की होगी जिसके अंदर जो डाटा रखा जा रहा है वो सालों साल चेंज नहीं हो रहा। जैसे आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज जो है अगर 10 साल पहले बना है तो सबसे पहला जो बैच आया था उसका डाटा पड़ा है, उसके बाद वाला बैच उसका डाटा भी आपके कॉलेज के पास है, उसके बाद वाले का भी। और जैसे बोर्ड होती हैं, हमारी बोर्ड की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो उस पर भी डाटा जो है वो आप अगर अपना रोल नंबर एंटर करके रिज़ल्ट कार्ड देखना चाहें तो वो आपको 10 साल बाद भी मिल जाएगा। ऐसी फ़ाइल जिसमें हम डाटा को लंबे अरसे के लिए स्टोर कराते हैं उसे बोलते हैं जी मास्टर फ़ाइल। सही, मास्टर फ़ाइल एक ऐसी फ़ाइल होती है
جس میں جو ہے وہ ڈیٹا رہتا ہے کانسٹنٹ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ماسٹر فائل میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے۔ ماسٹر فائل جو ہیں وہ لیٹسٹ اپڈیٹڈ فائلز ہوتی ہیں۔ اب آپ نے مکس نہیں کرنا اس کانسیپٹ کو، بچے مکس کر دیتے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہم نے پڑھا اور پھر ہم نے پڑھا جی کانسٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا جو چینج نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ ایک ایسی فائل ہے جس میں ڈیٹا انٹر کر کے پھر اسے چینج نہیں کرنا، صحیح ہے۔ اس ٹائم پہ اگر آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں ہوں، آپ سیکنڈ ایئر آپ 2023 میں جب سیکنڈ ایئر پاس کر لو گے، آپ کا ڈیٹا لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگا اس فائل کے اندر جب سٹور ہوگا۔ لیکن آپ سے پچھلے بیچ کی اگر بات کریں 2022 جب تھا تو 2022 والا ایئر آپ کے لیے تو پریویس ہے، آپ کے لیے تو پرانا ہے، لیکن اس ٹائم پہ کیا تھا وہ لیٹسٹ جو ہے وہ بیچ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائل جو ہیں وہ تبھی چینج کی جاتی ہیں جب ان کے کنٹینٹس میں چینج کرنے کی ریکوائرمنٹ آتی ہیں، اور یہ فائلیں جب بنتی ہیں تو اس کے بعد یہ کبھی بھی ایمپٹی نہیں ہوتی۔ اگلی فائل ہے جی ٹرانزیکشن فائل۔ ٹرانزیکشن فائلیں آپ نے یاد کر لینی ہیں، ایسی فائلیں ہوتی ہیں جس میں روزمرہ ایکٹیویٹیز کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے۔ ڈیلی ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا اپڈیٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کی اٹینڈنس ہے وہ پورا ایئر جو ہے وہ ڈیلی اپڈیٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کے جو ایڈمیشن فارمز ہیں وہ آپ کے ڈیلی اپڈیٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ ڈفرینس ہے کس کا، ٹرانزیکشن فائل کا اور ماسٹر فائل کا۔ تھرڈ فائل ہے جی بیک اپ فائل۔ اب ہم نے بات کی تھی کہ جب انفارمیشن بن جاتی ہے اس انفارمیشن کو جو ہے وہ ہم فیوچر یوز کے لیے ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، تاکہ اگر اوریجنل لاسٹ ہو جائے تو ہم اسے کاپی جو بنا کے رکھی تھی اسے یوز کر لیں۔ تو بیک اپ فائل ایک ایسی فائل ہوتی ہے جس میں ہم اپنی کسی بھی فائل کا ڈیٹا کاپی کروا کے رکھ رہے ہوں گے، آیا ماسٹر فائل کا، آیا ٹرانزیکشن فائل کا، ٹھیک ہے۔ بیک اپ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے، ایڈیشنل کاپی آف ڈیٹا۔ تو بیک اپ فائل ایسی فائل ہوگی جس میں ان کیس اگر اوریجنل فائل لاسٹ ہوگی تو بیک اپ فائل سے وہ فائل جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ کلیئر؟ یہ تھی یوزیج۔ دیکھیں یوز کے لحاظ سے ہے کہ کوئی فائل یوز کتنا ہو رہی ہے۔ اگلی جو ہم نے فائل کی ٹائپس پڑھنی ہے وہ اس کی فنکشنلٹی کے حوالے سے پڑھنی ہے کہ آیا کوئی فائل جو ہے، میں اگر اگزامپل دوں، ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں، صحیح ہے، تو جب ایگزام ہوتے ہیں اگر آئی سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے تبھی وہ کمپیوٹر کا ایگزام دے سکے گا، تبھی کمپیوٹر کا ایگزام اس کی رول نمبر سلپ کے اندر ایڈ ہوگا۔ ایف ایس سی والے کی سلپ میں تو کمپیوٹر کے ایگزام کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس چیز کو بولا جاتا ہے جی فنکشن، ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کا کیا فنکشن ہے، وہ کام کیا کرے گا۔ آئی سی ایس کا اسٹوڈنٹ کمپیوٹر کا ایگزام دے گا، ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بایولوجی کا ایگزام دے گا۔ تو فنکشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کی فائلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا ڈیٹا فائل یا پروگرام فائل۔ پروگرام فائل تو سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جو سافٹ ویئر کی انسٹرکشن پڑھتی ہیں، جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں کلیکشن آف انسٹرکشن، سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو دا کمپیوٹر، تو اسی فائل کو جو ہے وہ پروگرام فائل بولا جاتا ہے۔ وہ فائلیں جو ایگزیکیوٹیبل ہوتی ہیں، جو چلتی ہیں، جن میں کوئی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جی پروگرام فائلز، ٹھیک ہے۔ پروگرام فائلز کی جو ہے وہ ایکسٹینشن آپ کے پاس یوزلی ڈاٹ ایکزی ہوتی ہے۔ اگلی ہے جی ڈیٹا فائل، ایسی فائلیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں ہونا، جو ایگزیکیوٹیبل نہیں ہیں، جن میں سیٹ آف انسٹرکشنز نہیں لکھی گئی لیکن ان میں کوئی نہ کوئی ڈیٹا ہے، جیسے کہ ایک امیج فائل، اس میں کوئی تصویر ہے کسی کی، جیسے کہ ایک آڈیو فائل، اس میں کسی کی وائس ہے، جیسے کہ ایک ویڈیو، اس میں آڈیو ویڈیو امیجز سب کا مکسچر ہے، جیسے کہ ملٹی میڈیا جو کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر سے بنائی گئی جو ہیں وہ اینیمیشنز ہے، تو یہ ہوتی ہے ڈیٹا فائل۔ اور ہمیں پتہ ہے، اب میں نے دیکھیں سافٹ ویئرس کی اگزامپل بھی آپ کو ساتھ ساتھ دے دی، امیج سافٹ ویئر کی اگزامپل دے دی، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ سافٹ ویئر کی دے دی، تو یہاں یہی مینشن کیا گیا ہے کہ نوٹ پیڈ سافٹ ویئر جو ہے وہ ٹیکسٹ فائلوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈاٹ ٹی ایکس ٹی۔ ایم ایس ورڈ کے نام سے جسے آپ جانتے ہیں، ورڈ پروسیسر، وہ سافٹ ویئر جس کی مدد سے بکس وغیرہ، ڈاکومنٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، لیٹرز بنائے جاتے ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں، اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈاٹ ڈی او سی۔ ڈاٹ آر ٹی ایف بہت پرانی ایکسٹینشن ہے، ڈاٹ ڈی او سی اور ڈاٹ ڈی او سی ایکس، یہ ایکسٹینشنز ہیں۔
نیکسٹ جو ہے وہ امیج آڈیو اور ویڈیو سافٹ ویئرز کی ہیں، ان میں سے آپ نے ان کی ایکسٹینشنز کو یاد کر لینا ہے۔